اجل اجل یا امام زمانہ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جگائیں، خود بھی جاگیں۔ دنیا بہت تیزی سے تبدیلی کر رہی ہے، اور امام کے ظہور کی نشانیوں میں جتنی تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلی آ رہی ہے، اور ایک ہی دن میں کیا سے کیا ہو سکتا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، مگر ہم جانتے ہیں کہ بہت تیزی سے امام کے ظہور کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ہمیں خود جاگنا ہے اور دوسروں کو جگانا ہے۔ اس میں شیطان ابھی بھی بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، ہم غفلت میں پھر واپس جا رہے ہیں، ہمیں غفلت سے جاگنا ہے، دوسرے کو جگانا ہے۔ میڈیا کے ذریعے یہ کام بہت تیزی سے ہو سکتا ہے۔ ہم سے رابطہ کیجیے، اپنے الفاظوں سے حصہ لیجیے، امام کو راضی کیجیے، ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ ہم اس میں تیزی دکھائیں گے تو یقیناً ہماری امام کے راستے کی راہ ہموار ہوگی۔ ناظرین، امام کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے اور امام کا ساتھ دے۔ یا ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہمیں ہر چیز کا علم ہے، ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم جو ہے ہمیں علم نہیں تھا، ہم صرف غافل ہیں، ہم توجہ نہیں کر رہے، ہم توجہ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس راہ میں بے انتہا تکلیفیں ہیں اور ہم عیش اور گناہوں کے اتنے عادی ہو چکے تھے۔ اللہ نے ہمیں جب ان چیزوں سے اتنے خوبصورت مہینوں میں، اتنی بابرکت مہینوں میں ہمیں جو ہے اتنی نیکیاں، اتنی ہمیں روحانیت، اتنی طاقت دے دی، تو اب ہمیں کسی حال میں بھی اپنے آپ کو شیطان کے حوالے نہیں کرنا، ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا ہے۔ امام ہماری ہدایت کے لیے آئے، اور یہ دین کے پاسبان، دنیا کے خود غرض لوگ اور بے عمل لوگوں نے ایک کے بعد دیگر شہید کر ڈالا۔ امام زمانہ کو اللہ نے غیبت میں اسی لیے قیامت تک کے لیے زندہ رکھنا تھا، غیبت میں امام چلے گئے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ خاندان نبوت کا ہر فرد مظلوم ہے، کسی کو زہر جفا سے شہید کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے نیزے پہ بلند کیا گیا، لیکن امام زمانہ بھی بے پناہ سب سے زیادہ مظلوم و غریب ہے۔ کیوں کہ امام زمانہ اتنی صدیوں سے یہ ظلم ہر روز اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ امام نے تو اپنے اس دور میں کربلا کو مسمار ہوتے کتنی دفعہ دیکھا، جنت البقیع کو مسمار ہوتے دیکھا۔ امام پہ کیا کیا قیامتیں ٹوٹی، کیسے کیسے امتحان دے رہے ہیں امام، ہر امتحان امام دے کے گزر رہے ہیں، اور امام گریہ فرماتے ہیں ہماری حالت ذات پہ کہ ہم کس طرح امام کے راستے سے کانٹے نہیں اٹھا رہے، دنیا میں غرق ہیں، دنیا کی سمت ہیں، ہمیں اپنی آخرت یاد ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے امام کے ساتھ اگلی دنیا میں وقت گزارنا ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم امام کا ساتھ نہیں دیں گے تو پچھلے لوگوں کی طرح ہماری اللہ نہ کرے دنیا آخرت سب تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہمیں جاگنا ہے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ امام محفلوں میں ہمارے ہوتے ہیں، امام تن و تنہا ہے، امام گریہ کرتے ہیں، دن رات گزر جاتے ہیں، ہم ان کو ایک لمحے کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمیں خود اپنا سوچنا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، ہم کیا امام کے لیے کرتے ہیں، کیا ہم امام کو راضی کر رہے ہیں، کیا ہم اپنی زبان، اپنے عمل سے کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے جس سے ہمارے امام کو خون کے آنسو رونا پڑے۔ ہم دنیا کے ان شیطانی عملوں باتوں سے اپنے آپ کو بچانے تو ہمارے امام راضی ہو جائیں گے، غیبتوں سے، جھوٹ سے، دوسروں کو تکلیف دینا اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، ایسے عمل ہم نہ کریں۔ خدا را جاگیں، ایک دوسرے کو جگائیں، واپس پلٹ آئیں۔ یہ بہت ہم سے ایک چھالا برداشت نہیں ہوتا، بہت بھیانک زندگی ہوگی۔ خدا نہ خواستہ جو لوگ راہ سے بھٹک جاتے ہیں، جو دنیا کی سمجھ جاتے ہیں، بڑا بھیانک انجام ہے۔ اس انجام سے بچیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی جگائیے۔ آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔
السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی ظہور قریب تر ہے, کیا ہم تیار ہیں؟ ہم غافل نصف روشن ڈالے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قائم ٹی وی کے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم و تحفہ یا علی علیہ السلام مدد. بہت سارے سوالات چونکہ مجھ تک پہنچے اور اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہم شریف کی آمد کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں امام زمانہ کی آمد کے حوالے سے, ہماری کیا تیاری ہے. تو دیکھیں اس سوال کا مختصر جواب ایز اے طالب علم کی حیثیت سے میں یہی دوں گا کہ تیاری سے مراد آپ کے ذہنوں میں کیا تیاری ہے. کیا اپنے گھروں کو آراستہ کرنے کی تیاری مراد ہے, یا اپنے لباس کے حوالے سے تیاری مراد ہے کہ ہم امام زمانہ کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کو آراستہ کر لیں, عالی شان گاڑیاں رکھ لیں, اپنے آرائش کو ذرا اچھا کر لیں. نہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کی پاکیزگی, اپنے قلب کی پاکیزگی, اپنے ذہن کی پاکیزگی. تو اس موجودہ دور میں کہ جب ہمیں اتنے مسائل درپیش ہیں اور پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کا دورہ ہے, تو کیا کوئی انسان اس دور میں اس موجود عالم میں کیا حلال و حرام سے بچ سکتا ہے؟ کہ کس طرح سے اپنے نفس کی پاکیزگی کو انسان جو ہے وہ کامل کرے, پورا کرے, کس طرح سے اپنے دل کی قلب کی پاکیزگی کو پورا کرے. تو دیکھیں اس لیے معصومین علیہ السلام کے اقوالات اور فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو, اپنے کانوں کو, یعنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائے گا, زبان کو حرام بیان کرنے سے بچائے گا اور کانوں کو حرام سننے سے بچائے گا, تو وہ یقیناً کچھ حد تک احکامات الہی پر چلنے کی کوشش کر سکتا ہے. اس موجودہ دور میں کہ جب دنیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس سچویشن سے جو ہے وہ اس وقت جوجھ رہی ہے, کہ پوری دنیا میں ایک وائرس نے جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے, تو ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی حقیقی سیرت پر چل کر نہ صرف اس وائرس سے بچ سکتے ہیں بلکہ ہمارے پاس اس کا حل بھی موجود ہے. اگر ہم معصومین علیہ السلام کے اقوالات اور ان کی روشنی پر چلیں, ان کے دیے ہوئے احکامات پر چلیں, تو میں اپنے ناظرین سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ جو رمضان ہمارا گزرا ہے, ہم بھوکے رہے, ہم نے نمازیں ادا کی, ہم نے شب قدر کی راتوں میں رت جگہ کیا, ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اسی خوشی میں پروردگار عالم نے ہمیں عید سعید کا ایک تحفہ دیا کہ انسانوں 30 دن تک تم میرے احکامات پر چلتے رہے, تم نے سحری میں روزہ رکھا اور افطاری تک تم بھوکے پیاسے رہے, احکامات الہی بجا لاتے رہے, حلال و حرام سے بچنے کی کوشش کرتے رہے, تم نے اپنے نفس کی پاکیزگی کی حتی الامکان کوشش کی. تو کیا وجہ ہے کہ تم پورے سال اسی روش پہ نہیں چل سکتے؟ 30 دن میں انسان پریکٹیکلی اپنے آپ کو جب اس قابل بنا سکتا ہے کہ وہ سحری سے لے کر افطار تک بھوکا پیاسا رہے, حلال پہ عمل درآمد کرے, حرام سے بچنے کی کوشش کرے, تو جب 30 دن تک ہم یہ پریکٹیکل کر سکتے ہیں تو اسی پریکٹیکل کو ہم کنٹینیو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کے آنے کی تیاری, بھائی امام زمانہ کے آنے کی تیاری کا یہی تسلسل آپ جاری رکھیں نا اپنی زندگی میں, کہ حرام نہ سنیں نہ بولیں, حرام نہ دیکھیں, نہ اس کی زبان سے ادائیگی کریں. غیبت ہم کرتے ہیں, غلط بیانی ہم کرتے ہیں, گالم گفتار ہم کرتے ہیں. تو اگر ہم ان چیزوں سے رمضان میں بچ سکتے ہیں تو یہ 11 مہینے جو ہمارے رمضان کے علاوہ ہماری زندگی میں آتے ہیں, اگر ہم انہی چیزوں کو کنٹینیو رکھیں, انہی چیزوں کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کہنے میں کچھ حد تک اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم امام زمانہ کے آنے سے اپنے آپ کو آمادہ کر رہے ہیں, امام زمانہ کے آنے کے حوالے سے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں, امام زمانہ کے آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ امام زمانہ کے اگر سامنے جائیں تو یہ کہہ سکے کہ مولا ہم نے تھوڑی تو کوشش کی. تو کوشش یہی ہے کہ آپ رمضان میں جو طریقہ آپ نے اپنایا اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو تحفے کے طور پہ عید الفطر دی, تو یہی طریقہ کار آپ جو ہے وہ آپ اپنائیں. اور دجالی قوتیں جو اس طرح سے برسر پیکار ہیں کہ امام زمانہ کے آنے کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جائیں, تو وہ یہ بھول گئے ہیں کہ امام زمانہ کا آنا ان کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ ہی نے انہیں بقیت اللہ کہا کہ جو اللہ کی بقا کا ذریعہ ہے, اللہ کی بقا کا سبب ہے. تو یقیناً قائم ٹی وی اور ہوسٹ ان کی انجم نقوی صاحبہ کہ جو اس خوبصورتی سے پروگرام کو منعقد کر رہی ہیں, اس کو آرگنائز کر رہی ہیں, میں دعا گوں پروردگار عالم انہیں اپنے پاس سے بہترین اجر عنایت فرمائے اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہم نے آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوا ہے. والسلام علیکم. تحفہ علی علیہ السلام علیکم. بہت شکریہ, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم.
میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور کی خوشبوئیں چاروں طرف پھیل رہی ہیں، کیا ہم تیار ہیں یا ہم قافلے میں اس پہ روشنی ڈالیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے۔ پاکستان کراچی سے نوحہ خان سید بلال حیدر دعائے زہرا کا آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پہنچے۔ میں شکر گزار ہوں انجم صاحبہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم ٹی وی چینل پر مجھے انوائٹ کیا، اور یہ میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ میں اس چینل پر حاضر ہوا۔ یقیناً مولا امام زمانہ کا ظہور بہت قریب ہے، اور میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اٹھیے اور جاگیے، غفلت سے اٹھیے، اپنے امام کو راضی کریں، صبح شام مولا کو سلام کریں، اور ان لوگوں کی جو آپ کے گھر کے آس پاس قریب میں جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کی مدد کریں، کیونکہ تمام بینکس بند ہو چکے ہیں، ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے۔ جو بھی آپ صاحب حیثیت ہیں، جتنا بھی آپ کے پاس ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کی مدد کریں۔ مولا امام زمانہ کے حوالے سے کلام پیش کروں گا، اس سے پہلے ایک کلام پیش کر رہا ہوں کردار کے حوالے سے، شرر نقوی صاحب کا کلام ہے۔ ولا علی کی جو دل میں، ولا علی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی، نماز پڑھ کے تجھ کو خوشی نہیں ہوگی، ولا علی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی، کہ وہ گھر بلاؤں سے محفوظ ہو نہیں سکتا، جہاں پہ غازی تیری حاضری نہیں ہوگی، ولا علی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی۔ اور کردار کیسا ہونا چاہیے کہ نظر میں ہوگا جو کردار حضرت عباس، نظر میں ہوگا جو کردار حضرت عباس، تو بھائی بھائی میں ناراضگی نہیں ہوگی، ولا علی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی۔ اور شرر نقوی صاحب کیا خوب لکھتے ہیں مکتے میں کہ اگر حسین نہ دے اجازت اے شرر نقوی، اگر حسین نہ دے اجازت اے شرر نقوی، تو کسی کے باپ میں، تو کسی کے باپ سے شاعری نہیں ہوگی، ولا علی کی جو دل میں بسی نہیں ہوگی۔ استاد ابتے جعفر شہید کا ایک کلام پیش کر رہا ہوں مولا امام زمانہ کے حوالے سے، ان جیسا پڑھ نہیں سکتا لیکن تھوڑی کوشش کر رہا ہوں۔ حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے،
جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے۔ الاجل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، ارے کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، کہ سبت جعفر اپنا تو بلال حیدر اپنا تو بس یہی ہے سرمایہ، ہم دو نعت سوز و سلام اور منقبت مولا ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا۔ آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں مہمان کی طرف۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ ہم غافل ہیں، اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ صرف ایک پرٹیکولر کمیونٹی کا نہیں ہے، جو کہ صرف ایک مخصوص مکتب فکر کا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال ہر شخص کے لیے ہے۔ یہ سوال ہر اس شخص کے لیے ہے جو کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ دنیا جو کروٹ لے رہی ہے، جو عالمگیر سطح پر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اس میں کیا ہمارا فرض بنتا ہے، کیا ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہیں، اور ان کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اصحاب نے عرض کی کہ فرزند رسول، کیا ہر وہ شخص کہ جو اپنے وقت کے امام کو جانے بغیر مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے؟ مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو سب سے اہم بات، سب سے اہم ضرورت تو یہ ہے کہ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے بارے میں، ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی جستجو کرے، ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے۔ اب جیسا کہ ذکر ہو رہا ہے امام مہدی علیہ السلام کا، امام قائم علیہ السلام کے ظہور کا، تو دیکھیے سب سے اہم عمل جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، یعنی غیبت کبریٰ کا دور ہے، اور جو سب سے اہم عمل ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ انتظار ہے۔ اور انتظار بذات خود ایک ایسی نعمت خداوندی ہے جو کہ اللہ رب العزت نے مخصوص بندوں کو عطا کی، اور مخصوص بندوں کو ان کی معرفت عطا کی۔ انتظار کوئی عام عمل نہیں ہے۔ انتظار کو کہا گیا کہ افضل الاعمال جو ہے غیبت میں، وہ انتظار کرنا ہے۔ تو انتظار کے فلسفے کو سمجھنا بھی اب بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جب امام قائم، امام عادل، حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں خبر دی، ان کے بارے میں پیشن گوئی کی، تو روایت میں ہے کہ مولا کے ایک اصحاب کے جن کا نام عبدالحمید واسطی تھا، وہ مولا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ فرزند رسول، خداوند عالم آپ پہ اپنی رحمت نازل کرے، ہم نے جب سے امام قائم، امام زمان کے بارے میں سنا ہے، ہم نے بازاروں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ روایت حقیقی منتظر کیسا ہوتا ہے اس بارے میں بھی ہمیں گائیڈنس دے رہی ہے۔ یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بازاروں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ترک دنیا کر لی ہے، یا سکونت اختیار کر لی ہے، یا دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور ایک گوشہ نشین ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جانا چھوڑ دیا ہے بازاروں میں سے مراد یہ ہے کہ جو غیر ضروری کام تھے، یا جو دنیا کی خواہشات تھیں، یا جو نفسانی خواہشات تھیں، ان پر قابو پا لیا ہے۔ یعنی اب ہم صرف ضرورت کے تحت ہی کام کو انجام دیتے ہیں۔ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے عبدالحمید، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے کوئی رستہ نہیں کھولے گا؟ اللہ رب العزت یقیناً اس شخص کے لیے راہ مہیا کر دے گا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر قابو پا لے۔ جناب عبدالحمید کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا مولا، اگر میں امام زمان کا زمانہ پانے سے پہلے ہی مر گیا تو؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو
تم میں سے ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے ہمراہ ہو، ان کی نصرت کرے، تو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ تلوار چلائی، ان کی نصرت کی، بلکہ یہاں تک کہ ان کے ساتھ شہادت کا درجہ حاصل کر لیا۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ جہاں پہ انتظار کے فلسفے کو بیان کرتی ہے، ایک حقیقی منتظر کی کوالٹی کو بیان کرتی ہے، وہیں پہ انتظار کے نتیجے میں حاصل ہونے والے عظیم اجر کو بھی بیان کر رہی ہے۔ لہٰذا انتظار کرنا ایک عظیم عمل ہے، ایک افضل عمل ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے انتظار کیسے کرنا ہے۔ تو جب ہم بات کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے انتظار کی، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم امام پر اعتبار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں جو اللہ رب العزت کا دین ہے، جو شریعت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو ان کے جد کا عظیم الشان مقام اور منصب ہے، اس کو بہتر طریقے سے واضح کریں گے، ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اور دوسری چیز جو میں نے عرض کی کہ ہم ابھی کے حالات سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو دیکھیے، ابھی ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، دنیا کی تمام تر نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم امام زمان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی تمام نعمتیں اپنے وقت کے امام کا دیدار حاصل کرنے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں۔ حقیقی منتظر فقط جشن نہیں مناتے، فقط عزاداری نہیں کرتے، فقط الاجل کے نعرے بلند نہیں کرتے، فقط منقبت پڑھ لینے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے کردار سے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں غمزدہ ہیں اپنے وقت کے امام کی غیبت پہ، ان کی فرقت پہ، ان کے فراق میں، ان کی جدائی میں وہ غمزدہ ہیں، رنجیدہ ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے وقت کے امام جلد از جلد ظہور کر لیں۔ تو اس وقت جو دور حاضر ہے، جو کہ دور غیبت کبریٰ ہے، اس میں بہت اہم ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، جن میں سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عدل قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ عدل کا ذکر میں نے کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کو امام عادل کہا جاتا ہے۔ تو ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اس بات پر سنجیدہ ہو جائیں کہ اب وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ہمارے وقت کے امام اگر ظہور فرما لیں گے ابھی، تو ہم ان کو کیا پیش کریں گے؟ ہم ان کو کیا دکھائیں گے؟ ہم کیا کہیں گے کہ مولا ہم آپ کی غیبت میں کیا کرتے رہے؟ اگر کوئی شخص اپنے وقت کے امام کی نگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، رضا اور خوشنودی مولا کی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقط ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھے، فقط الاجل کے نعروں کو بلند نہ کرے، فقط جشن نہ منائے، بلکہ حقیقی طور پہ عملاً اپنے کردار سے اس بات کا ثبوت دے کہ وہ امام زمان کی غیبت میں اپنا ایک کردار، پازیٹیو کردار معاشرے میں ادا کرنا چاہتا ہے۔ تبھی ہم امام زمان علیہ السلام کے سامنے سرخرو ہو سکیں گے، ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں گے، ان کے ناصر بن سکیں گے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، ہم اپنے وقت کے امام کی غیبت میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکیں اور ان کی غیبت میں حالات سازگار مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارے امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور فرمائیں، ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ نفس کتنا تنگی میں ہو لیکن دوسرے لوگ اس سے راحت میں ہوں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، قیام گاہ نہیں ہے۔ یہاں دو راستے ہیں، ایک جس نے اپنا دل بیچ دیا، دنیا نے تباہ کر دیا، دوسرا وہ شخص جس نے اپنا دل خرید لیا، اسے دنیا نے آزاد کر دیا۔ تم میں سے جس شخص نے اپنے نفس کا زیادہ پہچاننے والا جو ہوگا، وہی خدا کے سب سے زیادہ پہچاننے والا ہوگا۔ کتنے خوبصورت قول ہے ناظرین۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کرتے، لوگوں کو بے عزت کر دیتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو پامال کر دیتے ہیں، لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیفیں دیتے ہیں،
ग़ीबतें करते हैं, झूठ बोल देते हैं, किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये इतने बड़े बड़े गुनाह कबीरा हैं। हम इन्हें मामूली लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। फिर हम कैसे इमाम की मार्फत हासिल कर सकते हैं जब हमारा अमल ही ज़ीरो है। अमल किरदार सही होगा तो हम इमाम की मार्फत को पहचानेंगे। इमाम क्या चाहते हैं, हम अपने अगर इसी को नहीं पहचाना तो हम खुदा तक पहुंच सकते ना इमाम तक। ज़ाहिर ही हम कहते हैं हम बहुत मोहब्बत करने वाले, हमें बड़ी मार्फत है, तो क्या हम ये मार्फत हासिल अगर हमें है तो हम अमल करें? क्या हम किसी पे जुल्म तो नहीं कर रहे? जुल्म से दुनिया भरी पड़ी है, हम किसी तरह भी जुल्म कर देते हैं। जुल्म यही नहीं है कि कोई बहुत बड़ा किसी को कत्ल कर दिया और तबाह बर्बाद दुनिया को कर दिया, ये जुल्म है। जुल्म घरों में भी है, जुल्म बाज़ारों में भी है, जुल्म शहरों में भी है, जुल्म हर तरफ फैला हुआ है। इमाम के ज़हूर करीब तर है, जुल्म बढ़ते चले जा रहे हैं, चारों तरफ जुल्म ही जुल्म है। इंसान हैवान बनता जा रहा है, इंसानियत उसमें ख़त्म होती जा रही है, सोचता ही नहीं है। घरों में भी देख लें, एक दूसरे से गुस्सा करना, दिलों को तोड़ना, दिलों को पामाल करना। क्या हम अपने घरों में खुशियाँ नहीं ला सकते? क्या हम अपने घर को राहत नहीं बना सकते? क्यों हम अपने आप को शैतान के हवाले करते हैं? इमामों ने, अल्लाह ने हमको बताया गुस्सा हराम, हराम, हम हराम काम करें इमाम हमसे राज़ी हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे जब हम हराम करें? अगर हम हराम गुज़ा खा रहे हैं तो हराम गुस्सा भी हराम है। अगर हमने इस पे काबू नहीं किया, अपने घर के अंदर हमने प्यार मोहब्बत नहीं रखा, हम तबाह हैं, हमारी नस्लें तबाह हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। खुदारा जागिए, अपने आप को तब्दील कीजिए। मौत का पता नहीं, वक्त का पता नहीं, ज़हूर का पता नहीं कि लम्हे में हो जाए। और हम गफलत, इतनी गफलत है। और इतने ग्रुपों पे देखिए आप किस तरह बेहिजाब वीडियोस भेज देते हैं, क्या क्या करते हैं। हंसी मजाक इस वक्त भी हो रहा है। गफलत, खुदारा जागिए। और खामोशी है। ये नहीं कहते कि बुरा काम हो रहा है इसको रोका जाए, नहीं, खामोशी। खामोश रहने वाला कभी नहीं बख्शा जाएगा। ताकत बनिए। गुस्सा करना है तो अल्लाह के दुश्मनों पे कीजिए, मोमिनों पे नहीं। अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया, किसी हाल में नहीं दिया कि मेरे मोमिनों के दिलों को तोड़ो, उन पे गुस्से करो, उन पे बदतमीजियाँ करो, किसी हाल में नहीं। बड़ी सख्त सज़ाएं हैं। बहुत मामूली समझते हैं, मामूली नहीं है, सज़ा बहुत सख्त है। एक उंगली जला लीजिए, उसकी तकलीफ को सह के देख लीजिए क्या सह सकते हैं। फिर आखिरत के अज़ाब और आलम बरज़ख में जो तकलीफ़ें उठाएंगे। खुदारा जागिए, खुदारा जागिए। वक्त है जागने का। अपने इमाम को ना रुलाइए। इमाम इसीलिए हमसे इतने हमारे लिए गिरिया करते हैं कि हम जाग जाएं, और हम किसी हाल में जागने को तैयार नहीं हैं। आइए नाज़रीन, इमाम के रास्ते के उन कांटों को उठाएं जो हमारी वजह से हों। उसकी जगह हम नेकी के फूल रखें, इमाम को राज़ी करें। फीडबैक देते रहिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, रंग नस्ल देखे बगैर मोमिनीन का, इंसानियत का ख्याल रखिएगा। अपने वक्त इमाम को, खुदा को, उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हमने राज़ी करना है तो खुद को बदलना पड़ेगा। वक्त नहीं है, हाथों से निकल जाएगा, पछतावा रह जाएगा। खुदा हाफिज़।